السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے جی رکوع نمبر 17 کا آیت نمبر 32 سے آغاز کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے اس رکوع کے اندر کیا ارشاد فرمایا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس دعا سے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سیکھنا، سکھانا، پڑھنا، پڑھانا آسان کر دے اور اس پر عمل کرنا اللہ ہمارے لیے سہل کر دے، آمین جی۔ ارشاد ربانی ہے وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، رجلین تثنیہ کا صیغہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ انہیں دو آدمیوں کی مثال بیان کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مشرکوں کا ذکر کرنے کے بعد جو تکبر کی وجہ سے کمزور اور نادار مسلمانوں کی مجلس میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے اور اپنے مال اور دولت پر فخر کرتے تھے، دو آدمیوں کی مثال بیان فرمائی ہے جن میں سے ایک دولت مند مشرک تھا اور دوسرا کمزور اور مفلس مسلمان تھا۔ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ان کے سامنے دو آدمیوں کی مثال بیان کر دو، ان میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے انگور کے دو باغ دے رکھے تھے جن کے درمیان فصلیں کاشت ہوتی تھیں اور جن کے کناروں پر کھجور کے اونچے اونچے درخت تھے، تینوں قسم کی پیداوار خوب تھی، یعنی فصلیں بھی ہوتی تھی اچھی خاصی، اور جو کناروں پر اس کے کھجور کے باغات تھے دونوں سائیڈوں پر، اس میں بھی بہت زیادہ کھجور، بہت بہترین پیداوار ہوا کرتی تھی۔ یہ مثال دو ایسے لوگوں کی ہے جن میں سے ایک شکر گزار اور دوسرا ناشکرا ہے۔ دونوں طرح کے لوگوں کے اقوال اور افعال کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کا عذاب اور ثواب طے کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ اس لیے سنایا ہے تاکہ اسلامی اقدار اور کافرانہ اقدار کو واضح کیا جا سکے کہ اسلام انسان کے اندر کیا تبدیلی لاتا ہے اور جو انسان کفر پر ٹکا ہوا ہے اس کے اندر زندگی کی کیا معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب وحففناہما بنخل وجعلنا بینہما زرعا، ان دونوں میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے دو باغ دیے اور ان دونوں کو ہم نے کھجور کے درختوں سے گھیر دیا اور ہم نے ان کے درمیان کھیتیاں بنائیں، ان میں سے جن کے دو باغ تھے اس کے باغ کے وسط میں یعنی کہ مڈ میں انگور کی بیلیں اور ارد گرد کھجور کے درختوں نے گھیرا ہوا تھا۔ اس باغ کو سورج کی وافر روشنی حاصل تھی اور روشنی پھل پکنے کے لیے ضروری ہوتی ہے، باغ کو سیراب کرنے کے لیے وافر پانی بھی موجود تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر کہ كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا، دونوں باغ اپنے پورا پھل لائے اور اس میں کوئی کمی نہ کی اور ہم نے دونوں باغوں کے درمیان ایک نہر جاری کر دی۔ نہر کس لیے جاری کر دی؟ تاکہ وہ دونوں پانی سے مسلسل سیراب ہوتے رہے، ان کے اندر پانی کی بھی کمی نہ ہو۔ پھر رب کائنات نے فرمایا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور اس کا پھل بہت ہوا تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا اور وہ اس سے باتیں کر رہا تھا میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، یعنی وہ جو دوسرا جو مسکین تھا اس کو کہا میں زیادہ مالدار ہوں اور تعداد میں زیادہ باعزت ہوں، یعنی مال بھی میرے پاس زیادہ ہے اور مال زیادہ ہونے کی وجہ سے میرے پاس عزت بھی زیادہ ہے، ہر انسان میری عزت کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا جبکہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا، اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی بھی برباد ہوگا، اتنے یقین کے ساتھ اس کو یہ تھا کہ وہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ یہ باغ برباد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم کے اندر اسی کے معاملے میں کچھ ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے احوال بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قلم کے اندر کہ یقیناً ہم نے انہیں بھی ویسے ہی آزمائش میں ڈالا ہے جیسے ہم نے باغ والوں کی آزمائش کی تھی جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ہی اس کا پھل ضرور توڑ لیں گے، وہ استثناء نہیں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ تیرے رب کی طرف سے ایک اچانک عذاب پھر گیا، ان کے پر عذاب آ گیا حالانکہ وہ سو رہے تھے، تو وہ باغ صبح کو کٹی ہوئی فصل کی مانند ہو گیا۔ پھر صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا یہ کہ صبح صبح اپنی کھیتی پر پہنچو اگر تم پھل توڑنے والے ہو۔
चनाचे वो चल पड़े और आपस में चुपके चुपके बातें करते जाते थे कि आज कोई मिस्कीन तुम्हारे पास बाग में हरगिज दाखिल ना होने पाए, और सुबह सुबह वो निकले इस ख्याल से कि वो मिस्कीन को रोकने पर कादिर थे। मगर जब उन्होंने इस बाग को देखा तो कहा, यकीनन हम जरूर रास्ता भूले हुए हैं, बल्कि हम महरूम हैं। ये तो वो रास्ता ही नहीं जो हमारे खेत की तरफ जाता था। उनमें से बेहतर आदमी ने कहा, जो थोड़ा अकल में ज्यादा था, शऊर में ज्यादा था, क्या मैंने तुम्हें कहता ना था कि तुम तस्बीह क्यों नहीं करते, अल्लाह ताला का शुक्र अदा क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा, पाक है हमारा रब। क़ालू सुब्हान रब्बिना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। पाक है हमारा रब, बिलाशुबा हम ही जालिम थे। फिर वो एक दूसरे से पर मुतवज्जा होकर आपस में मलामत करने लगे। उन्होंने कहा, हाय हमारी बर्बादी, यकीनन हम हद से बढ़े हुए थे। सईदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग एक दूसरे पर हसद ना करो, और ना ही तुम आपस में ना ही तुम कोई कोई किसी की बेई पर बेई करे, यानी कि किसी ने तिजारत का माल के ऊपर अगर सौदा कर दिया तो उस पर दोबारा से कोई तिजारत के माल पर सौदा ना करे। और अल्लाह के बंदे, भाई भाई हो जाओ। मुसलमान मुसलमान का भाई है, वो ना उस पर जुल्म करता है और ना उसे जलील करता है और ना ही उसे हकीर समझता है। आज हम में से हर हर घराने के अंदर ऐसे हमारे ही बहन भाई ऐसे हैं जो एक दूसरे को हर वक्त हकीर और जलील करने की तगदो में लगे रहते हैं। बिलखसूस जब जब आप किसी एक मजलिस में बैठे हों, जब आपने किसी ऐसे फंक्शंस में इकट्ठा होना हो, तो हर इंसान अपने आप को अबतर साबित करना चाहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीना मुबारक की तरफ इशारा करते हुए 3 मरतबा फरमाया, तकवा यहाँ है, दिल के अंदर। देखिए, किसी आदमी के बुरा होने के लिए यही काफी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर समझे। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर पूरा पूरा हराम है, उसका खून और उसका माल और उसकी इज्जत और आबरू भी हराम है। हम बड़ी आसानी से किसी दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी कर लेते हैं, हम बड़ी आसानी से किसी को अच्छा बुरा कह देते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको हराम करार दे दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके दिल में राई के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। इस पर एक आदमी ने अर्ज किया कि एक आदमी चाहता है कि उसके कपड़े अच्छे हों और उसकी जूती भी अच्छी हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल। अल्लाह जमील है और जमाल यानी खूबसूरती ही को पसंद करता है। तकब्बुर तो ये है कि हक की तरफ से मुंह मोड़ने और दूसरे लोगों को कमतर समझने को तकब्बुर कहते हैं। हम अपने बच्चों को दूसरे के बच्चों से कंपेयर करके हम अपने बच्चों को अबतर समझने की कोशिश करते हैं, और वही चीज हम अपने बच्चों के अंदर भी डेवलप करते हैं कि हम समझते हैं कि आप अबतर हो, वो दूसरा हकीर है। तो ये बचपन से हम अपने बच्चों के अंदर, उनके जहनों के अंदर ये चीज डाल देते हैं। तो सोचिए कि हम एक ऐसी नस्ल की परवरिश कर रहे हैं जो दूसरों को हकीर समझती है और खुद को बालातर समझती है। तो क्या हम बचपन से ही अपनी औलाद के दिलों में तकब्बुर नहीं डाल रहे? क्या हम अपनी औलाद के दिलों के अंदर नफरत नहीं डाल रहे? फिर मेरे रब ने अगली आयत में मजीद इरशाद फरमाया, वमा वमा अज़ुन्नु अस्साअता क़ाइमतन वला इन रुदित्तु इला इला रब्बी लअजिदन्न खैरम मिन्हा मुनक़लबा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि, और अल्लाह रब्बुल इज्जत मजीद फरमाते हैं कि, और मैं नहीं समझता कि क्यामत भी कायम होने वाली है। अल्लाह ताला फरमाती है कि वो क्या कहते हैं कि बाग के मालिक ने क्यामत के बारे में कहा कि, और मैं नहीं समझता कि क्यामत भी कायम होने वाली है। उस शख्स का अल्लाह ताला पर यकीन कमजोर था और आखिरत पर ईमान न रखता था। इसलिए उसने कहा कि मेरा ख्याल है कि क्यामत कभी भी नहीं आने वाली, यानी क्यामत का अकीदा ही गलत है। रब कायनात ने फरमाया, यकीनन अगर मैं अपने रब की तरफ रुदित्तु इला रब्बी, और यकीनन अगर मैं अपने रब की तरफ लौटा भी दिया क्या, फर्ज करें कि अगर क़यामत आ भी गई तो लाजिदन्न खैरम मिन्हा मुनक़लबा, यकीनन मैं जरूर उससे बेहतर लौटने की जगह पाऊंगा। कि दुनिया में अगर मेरे पास इतना कुछ माल और दौलत और ये सब कुछ है, तो यकीनन अगर क़यामत आ भी गई तो मैं इससे ज्यादा बेहतरीन पाऊंगा। वो अपनी दुनिया की अयाशी और अपनी दुनिया के माल और दौलत की वजह से बड़ा ही खुद को बालातर समझता था। अल्लाह इसीलिए उसने कहा कि लाअजिदन्न खैरम मिन्हा मुनक़लबा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वदखल जन्नतहु वहुव ज़ालिमुन लिनफ्सी, बस बाग में दाखिल होते वक्त उससे उससे ये अल्फाज
جو کلمات جو اس نے اپنے منہ سے نکالے وہ کیا تھے؟ کہ جس نے اپنے آپ پر ظلم کیا، کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو مال اور دولت اور یہ جتنا بھی پھل آیا ہے وہ اس کی محنت سے آیا ہے۔ یقین رکھیے کہ جو ہمارے پودوں پر پھل آتے ہیں، جو بھی ہمارے ہمارے ایون کی جو ہمارے پودوں پر پھول نکلتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی خیر سے نکلتے ہیں۔ ہم کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں، ہم ان کو اچھی سے اچھی کھاد دے دیں، سب کچھ کر لیں، لیکن میرا رب قادر ہے کہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازے یا تم سے سب کچھ چھین لے۔ رب کائنات مزید اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا۔ اس کے ساتھی نے جب کہ وہ باتیں کر رہا تھا اس سے کہا، کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر پانی میں ایک بوند سے، پھر تمہیں درست آدمی بنایا؟ کیا یعنی کہ تم اس ذات کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر پانی کی ایک بوند سے پھر تمہیں درست آدمی بنا دیا؟ یعنی تم اپنے خالق کی نافرمانی نہ کرنا۔ اس انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے کی، پھر اس کی نسل کی پیدائش کا آغاز حقیر پانی کی بوند سے کیا، جس نے تجھے وجود عطا کیا، نعمتیں دی، تجھے مکمل آدمی بنا دیا۔ اس کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ وہ تجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کرے گا؟ اللہ رب العزت پھر اگلی آیت میں مزید فرماتے ہیں، لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، لیکن وہی اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ میرے پاس وہ جو دوسرا آدمی تھا وہ کیا کہتا ہے کہ میرے پاس اگرچہ کہ مال اور اولاد کم ہے، مگر حقیقی نعمت ایمان ہے، اس کے سوا ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے۔ یہ ایک نے تو اپنے مال پر اترایا، دوسرا اپنے رب کو واحد جان کر اس نے کہا کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا۔ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاء اللہ کیوں نہ کہا؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قوت نہیں۔ اگر تو نے مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر دیکھا، تم نے دیکھا، ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا۔ اس نے کیا کہا؟ وہ جو کم تھا مال میں، اس نے کہا کہ میرے رب کے سوا کوئی نہیں جو جو یہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اور اس نے کیا کہا؟ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاء اللہ کیوں نہیں کہا؟ تو اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز پر عطا کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، اور جب ہم بلندی پر چڑھتے تو تو زور سے چلا کر تکبیر کہتے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اپنے اوپر رحم کھاؤ، اللہ بہرا نہیں ہے اور نہ وہ کہیں دور ہے، تم ایک سننے اور ایک بہت واقف کار اور قریب رہنے والی ذات کو بلاتے ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، میں اس وقت دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، عبداللہ بن قیس، لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یا آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں یہ نہ بتا دوں کہ یہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ دیکھیے بہت سارے ٹریئرز ہوتے ہیں، تو ان ٹریئرز میں سے ایک ٹریئر ہے یہ کون؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ایک خزانہ ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم میں سے کوئی ایک اللہ اکبر کہے، پھر مؤذن اشہد اللہ الہ الا اللہ کہے تم بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ کہے، پھر مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو یہ بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، پھر وہ حی علی الصلاۃ کہے، تو لا حول ولا قوت الا باللہ تمہیں جواب میں کہنا چاہیے،
پھر وہ جب حی علی الفلاح فلاح کہے تو تمہیں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، پھر وہ اللہ اکبر کہے تو یہ بھی اللہ اکبر کہے، پھر وہ لا الہ الا اللہ کہے تو یہ بھی لا الہ الا اللہ کہے، اور یہ خلوص دل سے کہے تو یہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں ہمیں بتا دیں کہ جنت میں داخل ہونے کے کتنے 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 راستے ہیں۔ سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا کرے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب کوئی انسان یہ کہے، جب انسان اس طرح کی جب رات کو اس کی آنکھ کھلے اور وہ یہ بات کہے، تو پھر اس کے بعد یہ پڑھے، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، یا کوئی اور بھی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر اگر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی تو اس کی نماز بھی مقبول ہوگی۔ ایک ہوتا ہے قبول ہونا، ایک ہوتا ہے اس کی مقبولیت ہونا، یعنی کہ قبول تو ہوگی اللہ تعالیٰ کے نزدیک، وہ زیادہ مقبول ہوگی۔ یعنی رات کے وقت میں ہم میں سے ہمیں ہر ماں کی آنکھ رات کو ضرور کھلتی ہے، تو اگر رات کو آنکھ کھلنے کے بعد اگر انسان یہ کلمات کہے اور پھر اٹھ کے نماز بھی پڑھ لے تو اس سے بڑھ کر کوئی خوش نصیب ہے نہیں۔ لیکن بدقسمتی سے بستر پھر ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے کہ ہم تھوڑی دیر اور سستا لیں، تھوڑی دیر اور آرام کر لیں، کل کا پورا دن اتنی مشقتوں کے ساتھ ہم نے گزارنا ہے، اتنی محنت کے ساتھ گزارنا ہے، لیکن وہ دنیا کے لیے مشقت کرنی ہے، دنیا کے لوگوں کے لیے مشقت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو مشقت وہی ہے جب اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اللہ رب العزت پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں، فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو امید ہے کہ میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرما دے گا۔ جس کے پاس مال کم تھا تو وہ کہتا ہے کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرما دے گا، اور اس پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے تو وہ چٹی المیدان ہو کر رہ جائے۔ تمہارے ہاتھ میں، اختیار میں نہیں کہ اگر اللہ چاہے تو فتصبح صعیدا زلقا، اس کو چٹی المیدان بنانے پر بھی قادر ہے۔ جو تمہیں اتنی آسائشیں، اتنی نعمتیں عطا کر رہا ہے تو وہ تم سے یہ ساری نعمتیں چھیننے پر بھی قادر ہے۔ پھر رب کائنات نے مزید فرمایا، او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا اس کا پانی گہرا ہو جائے پھر تم اس کی تلاش کی قطعاً استطاعت نہ رکھو گے، یعنی پانی جو ہے وہ بہت گہرائی میں چلا جائے اور پھر تم پانی کو اپنے تمام آلات ہونے کے باوجود بھی کھدائی کر کر کے بھی تم پانی نہ نکال سکو۔ دیکھیں زمین کے اندر بسا اوقات ہم زمین کی کھدائی کر کے ہم پانی نکالتے ہیں نا، تو وہ پانی کئی جگہوں پر نکلتا ہی نہیں، بہت گہرائی تک کھدائی کر 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 کے بھی نہیں نکلتا، اور کچھ لوگ تھوڑی سی ہی کھدائی کرتے ہیں تو پانی وافر مقدار میں نکل آتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ پھر میرے رب نے فرمایا، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور اس کے پھل کو گھیر لیا گیا، یعنی وہ جو بہت زیادہ اترا رہا تھا اس کے پھل کو گھیر لیا گیا، یعنی اس کے پھل کو گھیر کر تباہ کر دیا گیا اور اس میں کچھ بھی نہ چھوڑا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چنانچہ وہ اس پر اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا جو اس نے اس میں خرچ کیا تھا، اور وہ باغ اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا، اور وہ کہنے لگا، وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، اے کاش، لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ سمجھایا ہے کہ دنیا میں جو باغ تم نے اگایا تمہاری ذاتی نہیں، ذاتی ملکیت نہیں، لیکن تم اس پر اپنی ملکیت سمجھ کر شرک کرتے ہو، اپنے مال پر اتراتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ ملتے ہوئے انسان کے منظر کو سامنے رکھ کر سمجھایا ہے کہ تمہیں بھی شرک کی نفی کرنی ہے۔ کیا اسی دن یاد آئے گی جب کچھ بھی تمہارے ہاتھ میں نہ رہے گا؟ کیا تم اس روز اللہ کی طرف پلٹ کر آؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، قادر مطلق ہے، قوتوں کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی مددگار نہیں، اس کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ پھر رب کائنات نے فرما دیا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِيَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، اور اس کے پاس کوئی جتھا نہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی کو مدد کرتا، اور نہ ہی وہ خود بچنے والا تھا۔ اسے اپنی اولاد اور جس جتھے پر ناز تھا کہ اس کے مددگار ہوں گے، وہ اس سے کچھ بھی عذاب دور نہ کر سکے۔ زمین اور آسمان کے رہنے والے سب مل کر بھی کوئی مدد کرنے کی قدرت نہیں رکھتے تھے، نہ وہ خود ہی مدد کر سکا۔ رب کائنات پھر اگلی آیت میں فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، وہاں ہر طرح کی مدد اللہ تعالیٰ ہی کی ہے جو برحق ہے۔ وہ خیر ثوابا و خیر عقبا، وہی بہترین ہے ثواب دینے والا اور بہترین انجام دینے والا۔ بہترین انجام بھی اللہ ہی ہے جو انسان کو بہترین انجام اس کا عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آخرت کے روز ہمارا بھی انجام اچھے لوگوں کے ساتھ کرے۔ آمین یا رب العالمین۔